السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی سورہ انعام کی آیت نمبر 83، 84، 85 اینڈ 86، 83، 84، 85 اور 86 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، علم و عقل و فہم و فضیلت کے ساتھ، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے بلند فرمائے دنیا میں علم و حکمت و نبوت کے ساتھ، اور آخرت میں قرب و ثواب کے ساتھ۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ کُلًّا ہدینaa، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی۔ وَنُوحًا ہدینaa، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی۔ من قبل، وَنُوحًا ہدینaa من قبل، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، و سلیمانہ اور سلیمان، و ایوب اور ایوب، و یوسفا اور یوسف، و موسیٰ اور موسیٰ، و ہارون اور ہارون کو، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع، یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ نبوت و رسالت کے ساتھ اس آیت سے اس پر سند لائی جاتی ہے کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، کیونکہ عالم اللہ کے سوا تمام موجودات کو شامل ہے، فرشتے بھی اس میں داخل ہیں۔ تو جب تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو ملائکہ پر بھی فضیلت ثابت ہو گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، 18، اور اس ذکر میں ترتیب نہ زمانے کے اعتبار سے ہے، نہ فضیلت کے، نہ واو ترتیب کا مقتضی، لیکن جس شان سے کہ انبیاء علیہ السلام کے اسماء ذکر فرمائے گئے، اس میں ایک عجیب لطیفہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ہر ایک جماعت کو ایک خاص طرح کی کرامت و فضیلت کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ تو حضرت نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا اول ذکر کیا، کیونکہ یہ انبیاء کے اصول ہیں، یعنی ان کی اولاد میں بکثرت انبیاء ہوئے، تو یہ اصول ہوئے، جڑ، اصول من سے جڑ، یا اصول من سے باپ، اصولوں میں سے ہیں، جن کے انساب انہی کی طرح رجوع کرتے ہیں۔ نبوت کے بعد مراتب معتبرہ میں سے ملک و اختیار و سلطنت و اقتدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد، سلیمان کو اس کا حظ وافر دیا، یعنی بہت زیادہ حصہ دیا، اور مراتب رفیعہ میں سے مصیبت و بلا پر صابر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اس کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ پھر ملک صبر کے دونوں مرتبے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت کیے کہ آپ نے شدت و بلا پر مدت و صبر فرمایا۔ پھر اللہ نے نبوت کے ساتھ ملک مصر عطا کیا۔ کثرت معجزات اور قوت براہین بھی مراتب معتبرہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون کو اس کے ساتھ مشرف کیا۔ زہد و ترک دنیا بھی مراتب معتبرہ میں سے ہے۔ حضرت زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو اس کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ ان حضرات کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر فرمایا کہ جن کے نہ متبعین باقی رہے نہ ان کی شریعت، جیسے کہ حضرت اسماعیل، یسع اور یونس، لوط علیہ السلام۔ اس شان سے انبیاء کا ذکر فرمانے میں ان کی کرامتوں اور خصوصیتوں کا ایک عجیب لطیفہ نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کے مراتب کو سمجھنے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا، اور ان سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔